نظر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ 18ویں اور 19ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اہل کتاب ناحق باتیں کیا کرتے تھے پیغمبروں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں۔ مثال کے طور پر جنت کے بارے میں یہ کہ کوئی داخل نہیں ہوگا اس میں سوائے یہود کے، سوائے نصارہ کے۔ سورہ بقرہ میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہود اور نصارہ کے۔ اسی طرح سے کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ یعنی کتنی ناحق باتیں یہ اپنے منہ سے نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے اس رویے کو بیان کیا اور اسی طرح سے انبیاء کے ناحق قتل کے درپے ہو جاتے تھے اور کیا بھی انبیاء کو قتل۔ یعنی اس طرح سے یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ ایسے رویوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ مومنوں کو اس حالت میں رہنے دینے والا نہیں ہے، یعنی اس حالت میں چھوڑنے والا نہیں ہے، علی ما انتم علیہ، جس حالت میں تم اب موجود ہو اے مومنوں۔ یعنی مومن اور غیر مومن خلط ملط رہے اور ان میں کوئی تمیز نہ ہو، اللہ ایسی حالت میں نہیں رہنے دے گا مومنوں کو، بلکہ ایسے مواقع لائے گا جن سے چھٹ جائیں گے مومن بھی اور غیر مومن بھی، یعنی آزمائش کے موقع لاتا رہے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے فرمایا ما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے لیذر المؤمنین کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑے رکھے علی ما انتم علیہ، جس حالت میں تم اس وقت موجود ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، وہ تو پاک کو ناپاک سے چھانٹ کر رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں کے ذریعے سے کھرے کھوٹے کو الگ الگ کرتے ہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ غیب کی باتوں میں تمہیں اطلاع کر دے، یعنی ایمان والے اور غیر ایمان والے یہ ہر ایک کو پیغام بھیج دے اللہ تعالیٰ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ کا نہیں ہے، بلکہ وہ آزمائش کے طریقے سے کھرے کھوٹے کو الگ الگ کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اسی طرح سے تم تک غیب تک باتیں پہنچانے کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ یعنی غیب کی باتیں اپنے پیغمبروں میں سے جس کو جو چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے، اور وہ پیغمبر پھر آگے اپنے پیروکاروں کو بتاتا ہے۔ مثلا یہ جنت دوزخ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور ہم تک اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی جو کچھ بھی اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے تمہیں دے رہا ہے اس کو قبول کر لو، اس کے ماننے والے بنو اور اس پر عمل کرنے والے بنو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی اس میں تمہارا اپنا مفاد ہے،
اللہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے کہ تم تک اپنی دعوت پہنچا رہا ہے رسولوں کے ذریعے، لہٰذا تم اس دعوت پر ایمان لاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ تقویٰ کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچو، تو پھر کیا ہے، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ تمہیں عطا کر رکھا ہے، تو بخل کرنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں ہوا خیر اللہم کہ یہ رویہ ان کے لیے اچھا ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بخیل نہ بنو۔ اور یہ لوگ بڑے بخیل تھے یہود، یعنی یہ مالدار تھے، بچا بچا کر رکھتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں یہ بخل کرنے والے لوگ کہ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے تو یہ رویہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ رویہ ان کے لیے بدترین ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرنا یہ بڑی سعادت مندی ہے، اللہ کے ہاں پھر اس سے بڑا اجر ملے گا اس کا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی مال ان کی گردنوں کا طوق بنے گا، یعنی اللہ ان کی گردنوں میں طوق بنا کے ڈال دے گا اس مال کو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے، یعنی تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے ذرا سوچو کتنے دن کے لیے ہے، کوئی پتہ ہے اگلے لمحے تمہارے کیا بنے گا، تم زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے۔ اور جیسے کوئی شخص فوت ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، یعنی ہر شخص بہت تھوڑے مدت کے لیے اس چیز کا مالک بنایا ہے اللہ نے جو اس کے قبضے میں، لہذا اسے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اور بالآخر ساری میراث اللہ ہی کی ہے جو کچھ دنیا میں موجود ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ سے تمہارا کوئی عمل، کوئی ارادہ، کوئی نیت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل ایمان سے یہ اپیل کی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو یہودیوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ لو جی آج اللہ بھی مفلس ہو گیا ہے اور لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، کیسا اللہ ہے یہ، دیکھو کیسا پیغمبر ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اللہ نے سن لی ان لوگوں کے بعد جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں، یعنی اللہ قرض مانگ رہا ہے بندوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مفلس ہو گیا ہے اور بندے جو ہیں وہ امیر ہیں، اللہ بندوں سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے سن لی ہے ان لوگوں کی یہ بات، یہ ناحق بات جو انہوں نے کی ہے اللہ نے سن لی ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، بس جو کچھ یہ کہتے ہیں ہم نے وہ سب کچھ لکھ لیا، لکھتے جا رہے ہیں ہم ان کے سارے اعمال کو، ان کی قول کو، ان کی باتوں کو لکھ رہے ہیں ہم۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم سب ان کے نامہ اعمال میں درج کر رہے ہیں۔ وَنَقُولُ، اور پھر ہم کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، یعنی وہ وقت دور نہیں ہے، قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب کا وقت رکھا ہے، پھر ہم کہیں گے انہی سے کہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو جس عذاب کے تم مستحق بنے ہو، یعنی تم نے خود اپنے آپ کو اس عذاب کا مستحق بنایا ہے، لہذا اچھے انجام کا مستحق بناؤ اپنے آپ کو، اور اچھے انجام کا مستحق بنانے کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرو اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جاؤ، یہی سبق ہمارے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.